یہ ذکر فرما رہے تھے شیخ سعدی علیہ رحمہ کا، تو مجھے یاد آ گئے شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، شاعر تھے نا، گزر بسر پتہ ہے کیسے ہوتا تھا؟ یہ سیٹھ صاحب ہیں، سیٹھ صاحب کے قصیدہ لکھا، سیٹھ صاحب جی قصیدہ توڑا لکھا، سناوا سنایا، کچھ مال لے لیا، کام چل رہا ہے۔ بادشاہ سلامت آپ کا قصیدہ لکھا ہے، آپ کی شان لکھی ہے، سناؤ۔ انہوں نے سنانی، بادشاہ نے چوڑے ہو جانا، انعام دینا، گھر چلے جاتے۔ بس لوگوں کے قصیدے لکھتے تھے، انعام ملتا تھا، اسی سے روزی روٹی چلتی تھی۔ فالج ہو گیا، بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے نہ چل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ایک سائیڈ ساری کام کرنا چھوڑ گئی، زبان بھی گونگی ہوگی، بول نہیں سکتے۔ فالج کیسا جھٹکا لگا، بادشاہ بھی چھوڑ گئے، وزیر بھی چھوڑ گئے، امیر بھی چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، دوست احباب بھی چھوڑ گئے۔ جب بالکل تنے تنہا رہ گئے نا، اب دیکھا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، تو بیٹھے بیٹھے خیال آیا بوصیری ساری زندگی لوگوں کے ترانے گائے ہیں، جب تجھ پر مشکل پڑی تو لوگ چھوڑ گئے نا، چل آج اس کا ترانہ گا جو کبھی کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، ہر ایک کا سہارا بننے والا ہے۔ بس یہ ہاتھ ایک کام کر رہا تھا، قلم لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ آپ زاہد بھائی پڑھیں گے تو ماحول زیادہ بنتا، بہرحال جیسا ویسا ہے، میں پڑھتا ہوں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک اتنا لمبا قصیدہ لکھ لیا، پورا ہوا، سو گئے۔ جب سو گئے نا، یہ آنکھیں بند ہوئی اور یہ دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، فرمایا بوصیری وہ جو تم نے ہماری نعت لکھی ہے ذرا وہ تو سناؤ نا، وہ تو سناؤ۔ اب بتاؤ کیا حضور کی وفات ہو چکی ہے یا نہیں؟ ہو چکی ہے، حضور کی قبر شریف مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ تو امام بوصیری تو بعد میں آئے ہیں، یہ بولے نہیں کیونکہ بول سکتے نہیں تھے، چل کر بھی مدینہ نہیں گئے کیونکہ چل نہیں سکتے تھے، گھر کے اندر کمرے میں رات کے وقت میں لکھا، بولے بھی نہیں، صرف لکھا ہے۔ اللہ نے اس لکھے کا علم بھی حضور کو مدینہ میں عطا فرما دیا ہے۔ پھر کرم، بالائے کرم، حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا سناؤ نا، سناؤ۔ اب سنانا شروع کیا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ پڑھتے گئے حضور مسکراتے گئے، پڑھتے گئے حضور مسکراتے گئے، مسکراتے گئے۔ جب قصیدہ مکمل ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا گورا گورا، نوری نوری، پیارا پیارا، رحمت والا، شفاعت والا، برکت والا، عنایت والا، فضل والا، کرم والا ہاتھ مبارک ان کے جسم پر پھیرا، اللہ نے ساری بیماریاں دور فرما دی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چادر ہاتھ میں پکڑے اور فرمایا بوصیری یہ تیرا انعام ہے۔ ادھر سرکار نے کرم فرمایا، ادھر خواب ختم ہوا، ادھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب اٹھے نا، آنکھ کھلی تو اٹھ کر بیٹھ گئے، ہیں ٹھیک ہو گیا ہوں میں؟ سبحان اللہ، بڑے خوش، جھوم رہے ہیں، سرکار نے کرم فرمایا، ڈاڈے خوش، بہت خوش۔ اچانک خیال ہے بوصیری وہ چادر کتھے؟
چادر کہاں گئی جو حضور نے عطا فرمائی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو دیکھا تکیے کے نیچے وہ چادر موجود ہے۔ تو اس چادر کی وجہ سے اس قصیدے کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام قبر انور میں حیات ہیں، اور امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں۔ حضور امت کے اعمال کو ایسے ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی غلطی نہ کیا کرو، کیونکہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرے غلاموں میری حیات، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آقا آپ کی وفات ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعرض علی اعمالکم، فرمایا اس لیے کہ جب ہم اپنی قبر میں تشریف لے جائیں گے نا تو میری امت کے ہر فرد کا ایک ایک عمل میں مصطفیٰ پر پیش ہوتا رہے گا۔ فرمایا جب میں دیکھوں گا نا ان رأیت خیرن، اب کسی نے اچھا عمل کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، برائی سے بچا ہے، نیکی والا کام، اللہ کی رضا والا کام کیا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں حمدت اللہ تعالی علیہ، میں اپنے امتی کے اچھے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماؤں گا۔ اب یہ ساری دنیا والے تو نہیں، چلو اکثر دنیا والے شادی بیاہ کے موقع پر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ڈھول بجا، گانے چلا، اس کو نچا، اس کو چلا، یہ برائی وہ برائی، شرابیں پی، پتہ نہیں کیا سے کیا گند کھولا جاتا ہے۔ تو جو اس موقع پر دنیا کی ساری بری رسموں کو ٹھوکر مار کر نبی کریم علیہ السلام کا اور رب کے پیاروں کا ذکر کرتا ہے، محفل سجاتا ہے، رب رسول کی باتیں کرتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، دین سمجھتا سمجھاتا ہے، اب بتاؤ یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ اب بتاؤ اسرار صاحب کا یہ کام مدینہ شریف میں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، فرمایا تمہارا ایک ایک عمل مجھ پر پیش ہوگا اور میں تمہارے اچھے عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ کیا کروں گا؟ حمد و ثنا بیان کروں گا۔ ان رأیت شرًا، اگر میں تمہارا کوئی برا عمل دیکھوں گا، برائی کا کام دیکھوں گا تو پھر کیا کریں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، سبحان اللہ، بخشش کی دعا کروں گا۔ اس لیے بچا کرو، ہر غلطی کے کام سے، ہر گناہ کے کام سے بچنے کی کوشش کرو۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وجہ سے حضور کا دل دکھے؟ بولیے، چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں چاہتا نا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائیں اور قیامت والا دن آئے تو بازو پکڑ کے مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ جب آپ یہ چاہتے ہیں سچے دل سے تو ایسا کوئی بھی کام مت کیجئے جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے خلاف۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ غلام ہو حضور کا تو چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو، اس کا بولنا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، گالم گلوچ سے بچے، کسی کو برا بھلا گھٹیا کہنے سے بچے، برائی کے قریب نہ جائے، اچھائیاں کرے، نیکیاں کرے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے، گناہ کے کام سے ایسے بھاگے جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ جب آپ اس انداز پر زندگی گزاریں گی تو یقین جانے آپ قبر میں جائیں گے نا تو سرکار آپ سے خوش ہو کر کرم فرمانے کے لیے آپ کے جانے سے پہلے قبر میں جلوہ فرما ہوں گے۔ اس لیے کام وہ کیجئے جو سرکار کو اور سرکار کے رب اور ہم سب کے رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ یہ دیکھیں نا، جوتا آپ سب پہنتے کہ نہیں؟ بولیں پہنتے ہیں۔ اگر جوتا پہنتے وقت الٹا پاؤں پہلے ڈال لیں، سیدھا پاؤں بعد میں ڈال لیں، جوتی پھر بھی ڈل جاتی ہے کہ نہیں؟ ڈل جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، ایسے کھانا کھا لیں، کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر بھی کھانا تو کھایا جائے گا۔
کپڑا پہننے لگیں الٹا بازو پہلے پہن لیں، سیدھا بعد میں پہنیں، تو پھر بھی آپ نے پہن لیا کہ نہیں پہن لیا؟ بولیں پہن لیا، لیکن کیا یہ کام سنت ہے؟ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ سیدھی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ صرف اتنا سوچ لیں، کپڑا پہنتے وقت، جوتا پہنتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت، یار سیدھی طرف سے کرنا یہ سرکار کو بہت پسند تھا، لو آپ جوتا پہنے یہ سوچ کر کہ میرے لجپال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے، مسجد میں آئے تو سوچے میرے لجپال آقا کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پاؤں پہلے مسجد میں رکھنا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر آپ اس انداز پر زندگی گزارے کہ صرف آپ کا ذہن یہ ہو کہ یہ لجپال کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہے، ایسے کرو کام پھر بھی ہو جائے گا، ایسے کرو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر آقا علیہ السلام کا طریقہ سمجھ پر عمل کریں گے تو آپ کا جوتا پہننا بھی ثواب بن جائے گا، کپڑا پہننا بھی ثواب بن جائے گا، مسجد میں آنا بھی ثواب بن جائے گا، اور مسجد سے نکلنا بھی آپ کے لیے ثواب کا کام بن جائے گا۔ نیکیاں کمانا خدا کی قسم اتنا آسان کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے، سمجھ آئی نا؟ حضور فرماتے ہیں جب ہم معراج پر تشریف لے گئے نا تو ہم نے اپنی امت کے ثواب دیکھے، اجر دیکھے، فرمایا میرا کوئی امتی اگر راستے پر سے کوئی کانٹا، کوئی اینٹ، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو، فرمایا اگر اس کو اٹھا کر اس نظریے سے راستے سے ہٹا دے کہ کسی انسان کو تکلیف مت پہنچے، حضور فرماتے ہیں اس پر جو اللہ نے اس کو اجر عطا فرمانا ہے نا، وہ اجر میں مصطفیٰ معراج کی رات جنت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ سمجھ آئی نا؟ کام ہزاروں ہم کرتے ہیں، وہ تو جاننے ہوتے ہیں، لیکن بس یہ نیت کا قبلہ سیدھا کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے بھوکا نہیں سوتا، یا کوئی سوتا ہے؟ کھا کے سوتے ہیں نا، لیکن اگر کھانا کھانے میں آپ یہ سوچیں کہ میرے لاجپال علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ بیٹھ کر کھانا ہے، سمجھ آئی؟ ساتھ پانی بھی پینا ہے، اور بھوک سے زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے؟ کم کھانے، اور 3 انگلیوں سے کھائیں اگر ممکن ہو تو۔ اگر آپ اس طریقے پر کریں گے تو آپ کے لیے کھانا کھانا بھی ثواب ہے۔ پانی آپ نے روزانہ پینا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی بار، گرمیوں میں زیادہ پیتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف اتنا اہتمام کر لیں، گلاس پکڑیں، روشنی میں اس کو دیکھیں، بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھیں، 3 سانس میں پئیں، آپ نے پتہ نہیں کتنا ہی ثواب کما لیا۔ سمجھ آئی نا؟ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کیا پہنچے؟ تکلیف پہنچے۔ بس بات کو میں سمیٹنے لگا ہوں، ٹائم میرے خیال کافی ہو رہا ہے، توجہ ہے جی؟ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، بچنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں نا کتنا عظیم کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، نکاح حضور کی سنت، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے ہم اہتمام کیا کرتے ہیں؟ کوئی کنجروں کو بلا رہا ہے، کوئی کنجریاں بلا رہا ہے، کوئی گانے بجوا رہا ہے، کوئی ڈانس کروا رہا ہے۔ سنت رسول اللہ کی اور ادا کرنے کے لیے یہ لوگ آئیں، تو یہ تو مسلمان کو نہیں نا جچتا۔ سنت رسول اللہ کی تو کام بھی پھر وہی ہونے چاہیے جو سنت رسول اللہ کی ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو نکاح کے موقع پر ایسے ویسے کوئی کام نہ کیے جائیں۔ اور ہاں آپ سے گزارش ہے ایک اور، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے نا، خود تو کوئی کام اچھا کرنا نہیں، جو کر لے اس کو چھوڑنا نہیں۔ میری اپنی شادی پہ جب محفل ہوئی نا تو مجھے میرے رشتہ دار کہنے لگے قاری صاحب یہ شادی ہے یا کل خانی ہے؟ شادی ہے یا کوئی مزہ نہیں آیا آپ کی شادی میں، کوئی رنگ روپ نہیں، کوئی ڈھول باجا نہیں، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں۔ خدا را اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر دین والا کوئی کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں کہ آپ کی زبان سے دین پر حملہ نہ ہو۔
سمجھ آ گئی نا؟ یہ خالص دینی کام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، سرکار کی شان بیان ہو، اللہ کا قرآن بیان ہو، دین بیان ہو، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں۔ اس کو آپ کہیں جی یہ آپ کی شادی تھی یا کوئی کلخانی تھی، توڑا کوئی مر گیا یا کوئی شادی کی تھی، اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگ بھی اپنا بیڑا غرق نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔